السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تو میں اس وقت لاہور شدرہ کے اندر مقبرہ جنگیر کے ساتھ ہی مقبرہ ہے، مقبرہ آصف جاہ۔ تو میرے پیچھے بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کو مقبرہ نظر آ رہا ہے، مقبرہ آصف جاہ، جو بہت ہی بلند اور عالیشان مقبرہ، اور لاہور کا یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے یہ بلند مقبرہ ہے۔ ابھی شاید دھند کی وجہ سے یہ صحیح طرح آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو میں اس سے کچھ فاصلے کے اوپر موجود ہوں۔ تو اس آصف جاہ کے مقبرے کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، اور یہ کب تعمیر کیا گیا، اور اس کا مغلیہ سلطنت میں کیا کردار تھا، اور یہ کس کا رشتہ دار تھا، اور اس نے کتنا عرصہ اپنا وقت گزارا حکومت کی، یا کسی عہدے پہ بھی یہ فائز تھا۔ تو ابھی ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں، اور اس مقبرے کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے اندر وہ بھی مغلیہ طرز کا کام ہوا ہے یا پھر یہ سمپل سادہ ہے۔ تو ناظرین، آپ وہ آصف جاہ کا مقبرہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی اس کی حالت خستہ ہے، بہت ہی بری حالت ہے۔ اوپر آپ کو درخت بھی، گھاس بھی اگا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کی یہ حالت ایسی نہیں تھی۔ اس کا بہت خوبصورت اس کے اندر باہر کام، اس کے اوپر کام موجود تھا، اور سکھ دور کے اندر اس کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ ایک وسیع رقبے کے اندر، یعنی کہ مربع شکل کے اندر اس کو تعمیر کیا گیا ہے، اور سائڈوں پہ آپ یہ باغ دیکھ سکتے ہیں کہ باغیچے بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت یہ باغ تھا، مقبرہ تھا، اور اس کو تعمیر کیے گئے۔ سائڈوں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دروازہ، ایک وہ دروازہ انٹرس ہے آنے کے لیے، اور ایک مقبرے کے اس سائڈ پہ ہے، اور ایک اس سائڈ پہ ہے۔ یہ دیکھیں، بہت بری حالت ہوئی ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں تھا جب اس کو تعمیر کیا گیا۔ بہت خوبصورت عالی شان اس کو تعمیر کیا، بہت نفیس کام اس کے اندر تھا۔ یہ کچھ آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو یہ کچھ اس کی حالت ہے۔ تو ہم اس مقبرے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آصف جاہ کون تھا، اور اس کا مغل سلطنت میں کیا کردار تھا۔ تو یہ ہے کہ آصف جاہ، آصف خان مرزا ابو الحسن اس کا نام تھا، اور آصف جاہ آصف خان اس کو جون سا خطاب ملا ہے، اور یہ ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا، جو تاج محل آگرہ میں دفن ہے، اور نور جہاں کا نام ممتاز محل یعنی کہ وہ تھا۔ تو اس کا جو اصل نام تھا وہ بانو بیگم تھا، اور یہ اس کا والد تھا۔ شاہ جہاں کی فوج کا یہ سپہ سالار تھا، اور بعد میں اس کو لاہور کا کیا کہتے ہیں صوبے دار بنا دیا گیا۔ آصف خان نے 1641 میں لاہور میں وفات پائی، اور اس کے داماد جو تھے وہ تھے مغل شہنشاہ شاہ جہاں، وہ اس کا داماد تھا۔ تو اس نے اس کا مقبرہ بہت ہی عالی شان خوبصورت تعمیر کرایا، سائڈوں پہ باغ باغیچے بنائے، اور یہ تقریباً 4 سال کے عرصے میں یہ تعمیر ہوا ہے۔ سرخ اور سفید پتھر کا اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک گول گنبد بنا ہوا ہے، اور اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور سکھ دور میں اس کے اوپر کافی یعنی کہ ظلم و ستم کیے گئے، اور اس کا جون سا باہر پتھر لگا ہوا تھا سرخ کلر کا، وہ سارا اتار کر سکھ لوگ ہندوستان لے گئے تھے، وہاں پہ وہ گرودوارہ انہوں نے بنوایا، وہاں کے اندر اس پتھر کو استعمال کیا گیا، اور اس پتھر کے اندر جو ان سا کام ہوا ہے بہت پیارا خوبصورت نفیس تھا۔ اس کے ابھی بھی کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کیونکہ یہ مغل حکومت کے اندر یہ فوج کا جرنیل بھی تھا، بعد میں یہ صوبے دار لاہور کا بنا ہے، یعنی کہ اہم عہدوں کے اوپر یہ فائز رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ان سا مقبرہ ہو وہ بہت ہی سمپل خستہ حالت میں ہو؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہم اس مقبرے کی طرف چل رہے ہیں، اس کے اندر دیکھتے ہیں
کام، اس کی خوبصورتی اور بہت کچھ جو ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ ایک حوض ہے جو پانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اس وقت کے لیے، جو اس باغ کو سراب کرتا تھا۔ تو یہ فرش ہے، ٹائل ہے، اس کے اوپر بھی ظاہر ہے سرخ ٹائل کا استعمال ہوگا جو اتار دے گی۔ اب یہ سمپل سا ہے کہ یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم آہستہ آہستہ اس مقبرے کی طرف چل رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو سی قبر ہے آصف جاہ کی، اس کے اوپر بھی بہت ہی پیارا خوبصورت کام کیا ہوا تھا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اور 99 ناموں کے اندر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی پتھر کے ساتھ۔ اس کے اندر بہت ہی قیمتی اور خوبصورت جوہرات، یعنی کہ اس وقت کے قیمتی پتھر لگائے گئے ہوئے تھے جو سکھ دور میں اتار دیے گئے۔ اور یہ دیکھیں، یہ مقبرے کے باہر سائڈ پہ بہت خوبصورت یہ کام، فرش کے کچھ آثار جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پانی کے لیے باغ کو سراب کرنے کے لیے یہ نالی بنی ہوئی ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ اب کافی حد تک یہ دیکھیں، یہ خوبصورت ڈیزائن، بہت ہی پیارا، نیچے سرخ پتھر کا استعمال، اور یہ سیڑھیاں، اور یہ پانی یہاں سے باہر آتا تھا۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ حوض ہے جو پانی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یہاں سے پانی کا تقسیم ہوتا تھا ساری طرف۔ اب یہ اس کی یہ شکل ہے، سینٹر میں فوارہ ہے جو تقریباً ٹوٹ چکا ہے، کچھ آثار موجود ہیں۔ یہ اوپر چبوترا ہے، یہاں پہ بھی فرش کا کام تھا جو اب نہیں ہے، کیونکہ ابھی اس کا بحالی کا کام شروع ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا کام بھی کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیں، ہم اس مقبرے کے بالکل قریب ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، جیسے ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ مقبرے کی یہ حالت نہیں تھی جو یہ حالت اب نظر آ رہی ہے۔ یہ سمپل نہیں تھا، اس کے اندر کام ہوا تھا اندر سے بھی اور باہر سے بھی، اور سکھ دور میں اس کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اور مغلوں کے بعد سکھ دور آیا، اس نے مغلوں کی اکثر عمارتوں کو تباہ و برباد کیا، اس کے آثار مٹائے اور اپنے آثار وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر چنائی کے اندر اس کی چنائی موٹائی دیکھیں آپ، سرخ چھوٹی ٹائل کا استعمال ہوا ہے، چونے کا کام ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ بیچ میں آپ کو پتھر سرخ نظر آ رہے ہیں جو اس وقت اس کے اندر لگائے گئے تھے۔ تو یہ توڑ کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ پتھر توڑا گیا یہاں سے، یہ دیکھیں، یہ توڑ کے یہاں سے نکال کے سکھ ہندوستان لے گئے تھے، اور اس کی اصل جو خوبصورتی سی اس کو ختم کیا انہوں نے۔ اور یہ دیکھیں، اس کے اندر یہ بہت ہی پیارا خوبصورت یہ کام ہے۔ یہ دیکھیں، کاشی کاری کا کام، جیسے ہم آپ کو پہلے بتایا، کاشی کاری کا کام کیا گیا غالب کاری کے اندر۔ بہت ہی پیارا خوبصورت یہ ڈیزائن ہے، پھول پتیاں سٹار بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی پیارا اور عالیشان یہ کام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دواریں، یہ سوید پتھر کا بھی استعمال ہے۔ اور اس سائڈ بھی یہ دیکھیں نا، جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ کام ہوا تھا جو مغلوں کے بعد سکھوں نے اس کو ختم کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت ہی پیارا خوبصورت معیاری کام آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کیا گیا۔ اور نیچے یہ دیکھیں، یہ پتھر سرخ پتھر کا استعمال جو اس کی بنیادوں میں لگایا گیا، اس کے اوپر یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت یہ کام کیا گیا۔ یہ دیکھیں جو ختم کر دیا گیا سکھ دور میں۔ اور اس طرف بھی یہ ایک حوض ہے، یہ اس کے چاروں طرف اسی طرح کے یہ پانی کے حوض خوبصورتی کے لیے بنائے گئے تھے، اور جو اس باغ کو بھی سراب کرتے تھے اس کے لیے بھی کام آتا تھا۔ ایک وہ دروازہ ہے، وہاں سے بھی اندر آیا جاتا تھا، اور ایک اس سائڈ پہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک وہ سامنے بھی اس کے اندر سے بھی، یعنی کہ وہ سامنے جو چبوترا کو قبر نظر آ رہی ہے وہ ہے آصف جاہ کی، اس کے پیچھے آپ کو وہ نظر آ رہا ہے ایک دروازہ جو اندر آنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ابھی ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا کام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی چھت ہے، چھت کے اوپر بھی بہت ہی خوبصورت اور معیاری کام کیا گیا۔ یہ دیکھیں، پھول پتیاں بنی ہوئی ہیں۔
کچھ کام یہاں سے گر چکا، ختم ہو چکا ہے، کچھ کے آثار موجود ہیں۔ بہت موٹائی میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی آرچیں ہیں، یہ کمرے ہیں بنے ہوئے اوپر، اس کے اندر بھی لکڑی کا کام کیا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ بہت موٹائی ہے۔ یہ لاہور کا واحد مقبرہ ہے جو بہت ہی بلند بالا تعمیر کیا گیا۔ اس کے اندر ایسا کام ہے جو آپ کو کسی اور مقبرے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ اور یہ ایسا ڈیزائن جو یہ جو سی پھول بنے ہوئے بڑے بڑے، یہ بادشاہ مسجد کے اندر اس طرح کا ڈیزائن ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس کی موٹائی چیک کریں آپ، کتنی موٹائی ہے، کتنی محنت کے ساتھ اس کام کو کیا گیا ہے۔ اور یہ اندر سے بھی اس کے کچھ آثار ہیں، یہ دیکھیں، کچھ کوئی کام بچا ہوا ہے یہاں پہ بھی۔ یہ دیکھیں، یہ کام کیا ہوا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کام کو کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک جرنیل تھا مغل دور کے اندر، مغل پیریڈ کے اندر لاہور کا صوبیدار بھی رہا ہے، اور اس نے کافی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ ابھی ہم اس کا یہ آپ کو یہ قبر دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں، اور ان کے اندر بتایا جاتا ہے کہ قیمتی جواہرات، قیمتی پتھر لگائے گئے تھے جو بعد میں سکھوں نے کھیر دیے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ بسم اللہ، اور یہ اللہ پاک کے 99 نام جو آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے سنگ مرمر کا یہ کام ہوا ہے، سوئی پتھر کا، اور اس کے اندر یہ دیکھیں، یہ پتیاں بنی تھی، اس کے اندر قیمتی جواہرات۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت اس کے اوپر کام ہے۔ اللہ پاک کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان 99 کے ناموں کے اندر یہ جو سی خالی جگہ نظر آ رہی ہے، اس کے اندر قیمتی پتھر لگائے ہوئے تھے جو بعد میں لوگوں نے کھیر دیے ہیں، یا سکھ دور میں اس کو کافی نقصان پہنچایا گیا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا یہ بنا ہوا ہے ایک چبوترا سا سنگ مرمر پتھر کے اندر، اور یہ لاہور شہر کا سب سے بلند و بالا خوبصورت یہ مقبرہ تھا آصف جہاں کا۔ اور اس کے یہ سائڈوں پہ بھی نا اسی طرح کے یہ حوض بنے ہوئے پانی کے، یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے، اور یہ چاروں طرف یہ بنے ہوئے حوض، اور یہ باغ بہت ہی خوبصورت باغ تھا اس دور کا، یہ بہت ہی عالیشان یہ کام ہے۔ اور یہ آصف جہاں کا مقبرہ تھا جو لاہور کا صوبیدار تھا، جو مغل سلطنت میں فوج کا جرنیل بھی لا چکا تھا، اور یہ ملکہ نور جہاں کا یہ بھائی اور شاہ جہاں کا یہ سسر تھا۔ تو آج کی ویڈیو آج کے لیے یہیں پہ اختتام کی جاتی ہے۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہم اس طرح کی اور مزید خوبصورت ویڈیو آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ تو تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔